حسین کی جیت آج بھی یزیدیت کے چہرے پہ ایک تماچا ہے، یا میں آسان کر کے لفظ کہہ دوں تو آج بھی یزید حسین سے سہما ہوا ہے۔ جہاں لفظ مجلس حسین آ جائے وہاں یزید سہم جاتا ہے۔ جو کام حسین کی تلوار نے کیا تھا وہ آج ماتمی کے ماتم کی دھار کر رہی ہے۔ بڑا مختصر سا میں نے پڑھنا ہے، بانی کی حیثیت سے میری حاضری ہے، میزبان ہوں، اور میرے بعد پڑھنے والے مولا کے بڑے ہی اچھے خطیب ہیں اور میرے بڑے محترم ہیں، میرے بڑے عزیز ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، اور یقیناً آپ ان کو مکمل محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ بہت بہترین خطیب ہیں، مالک کی ولایت آپ کے سامنے اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ میں مختصر سی حاضری دوں گا تاکہ سلام بھی ہو جائے اور چہروں کی زیارت بھی ہو جائے۔ حسین ہمیشہ کے لیے جیت گئے، اور یہ مجلسیں، یہ جلوس اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا۔ حسین نے ہمیشہ کے لیے یزیدیت کو شکست دے دی، حسین ہمیشہ کے لیے جیت گئے، حسین نے اپنی فکر جتا دی، حسین نے یزید کی فکر ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ یزید یہ سوچ کے آیا تھا کہ شاید میں حسین مٹا دوں گا۔ آج بھی مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک کسی سے پوچھے کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں حسین اور یزید کے درمیان، دونوں کے درمیان وجہ کیا تھی؟ وہ کہتا دونوں کے درمیان وجہ تھی بیعت۔ یزید چاہتا تھا حسین کرے، حسین نے انکار کر دیا۔ مولوی کے سامنے بیٹھ کے محبت سے پوچھو مولانا سچ بتا، کیا حسین کو بیعت کرنی چاہیے تھی؟ وہ کہتا حسین کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر اس سے دوسرا سوال پوچھے کہ یزید نے یہ سوال ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ وہ کہتا یہ بالکل غلط کیا تھا، اسے بیعت مانگنی نہیں چاہیے تھی۔ تلگنگ ہے، مجھے ایک عہد، ایک عرصہ گزر گیا ہے، آپ کے سامنے حاضری دیتے ہوئے پہلی صدر میں پڑھنے لگا ہوں۔ مولوی نے کہا یزید نے غلط کیا تھا، اس نے حسین سے بیعت مانگی۔ اس کا مطلب کہ مولوی مان گیا ہے جو مسعود سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے، جو مسعود سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ آپ ابھی تک سارے مطلب کے لیے جو بتانا چاہتا تھا، جو بھی مسعود سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس انتظار میں ہے کہ میں اشارہ نہ کروں اور بات کھول کے کروں تو بولے گا چلے میں بات کھول کے کر دیتا ہوں، اس کا مطلب جس نے حسن سے بیعت مانگی وہ بھی غلط تھا، جس نے علی سے بیعت مانگی وہ بھی غلط تھا۔ اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے جملہ کہا تھا ولید میں اس کی بیعت کروں، اسے نہیں پتا میں علی کا بیٹا ہوں، میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا، میں اس جیسے کی کیسے۔ حسین نے ہمیشہ کے لیے اسلام کو جتایا۔ تو جو صاحبان لے دو، اور یہ حسین کی جیت ہے۔ پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں، جتنے حسین کے گھر۔ کوئی سخی اتنی روٹی نہیں کھلاتا جتنا لنگر حسین بانٹتا، کوئی کریم اتنا پانی نہیں پلاتا جتنی سبیلیں حسین سے جاتا ہے۔ کبھی جی دکھ ہوگا تلگنگ میں بھی پہاڑ کا مجمع یہ لفظ آیا کر دے، پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین ابن علی کے نہیں۔ 80 سال کے بزرگ سے لے کے 3 سال کا بچہ حسین کے لشکر میں ہے۔ حسین کی فوج بڑی وسیع ہے، حسین کا لشکر بڑا وسیع ہے۔ یزید چاہتا تھا فکر حسینی کو مٹانا، حسین نے ہمیشہ کے لیے فکر کو زندہ کر دیا۔ توجہ کیجئے گا احباب، 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ چلے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حسین کتنی بڑی جنگ جیتا، اسی مثال میں شاید میں فضائل ختم کر دوں۔ حسین کتنی بڑی جنگ جیتا، 2 پارٹیوں میں آپس میں جھگڑا ہو کسی پراپرٹی کا، بات سمجھیے گا، آپ سمجھ کے بولتے ہیں، بات سمجھیے گا۔
ایک پراپرٹی کے لیے دو فریق آپس میں لڑ پڑے، دونوں فریق عدالت میں چلے جائیں، ایک جیت جائے، ظفر بھائی ایک ہار جائے، جیتنے والا خوش کہ میں جیت گیا، ہارنے والا پریشان کہ میں ہار گیا، ہارنے والے نے ہار پھر بھی نہیں مانی، اس نے اگلی عدالت میں جا کے ہائی کورٹ میں چلا گیا، ہائی کورٹ میں پھر مقدمہ سنا گیا، جو نیچے عدالت میں جیتا تھا وہ ہائی کورٹ میں جیت گیا، جو نیچے عدالت میں ہارا تھا وہ ہائی کورٹ میں بھی ہار گیا۔ وکیل کی مجلس ہے تو گفتگو بھی ایسی ہونی چاہیے، جو نیچے عدالت میں ہارا تھا وہ ہائی کورٹ میں بھی ہار گیا۔ اب جو ہار کے باہر نکلا، اب اسے غصہ کہ میں دو عدالتوں میں ہار چکا ہوں، اسے کہا میں ہار پھر بھی نہیں مانوں گا، میں تیسری عدالت میں جاؤں گا، میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا۔ جیتنے والا مطمئن ہو کے گھر آ گیا، مجھے ضرورت کیا، میں دو عدالتوں سے جیت چکا ہوں۔ کسی پڑھے لکھے نے مشورہ دیا غلطی نہ کرنا، اگر تو وہاں سے نہ جیتا تو پہلی بھی ہار گیا، دوسری بھی ہار گیا، اگر تو وہاں سے جیتا تو پہلی بھی جیت گیا تو دوسری بھی جیت گیا۔ یہ میں نے مثال دی تھی تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں آ جائے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم لوگوں نے سمجھا ہے کربلا جنگ تھی، کربلا حادثہ تھا، کربلا سازش تھی، کربلا سانحہ نہیں تھا۔ اسلام کربلا کی سپریم کورٹ میں آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر حسین کربلا میں اسلام کو نہ جتاتے، اسلام بدر بھی ہار گیا تھا، اسلام احد بھی ہار گیا تھا، اسلام خیبر بھی ہار گیا تھا، اسلام خندق بھی ہار گیا تھا۔ حسین نے کربلا میں اسلام کو ہمیشہ کے لیے جتا دیا۔ خدا کی آواز ہے حسین، اب اسلام اور حسین علیحدہ نہیں، تو اسلام ہے، اسلام حسین، اب تم ہی حسین نے اسلام خرید لیا کیونکہ حسین نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے جتا۔ مثال اچھی تھی، آپ نے سمجھی، اسی مثال کو آگے بڑھا۔ قاضی صاحب جو سپریم کورٹ میں جیتا وہ مطمئن ہو کے باہر نکلا کہ اب مجھے کوئی نہیں ہرائے گا، کیونکہ اب تو میں سپریم کورٹ میں بھی جیت۔ چونکہ وہ باہر نکلا تو ساجد بھائی ہارنے والے نے جیتنے والے کا قتل کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ عقل کیا کہتی ہے کہ جو مارا گیا کیا وہ ہار گیا؟ وہ تو جیتا ہوا تھا۔ اچھا جو زندہ ہے وہ زندگی میں بھی ہارا، جسے مارا گیا وہ مر کے بھی جیت گیا۔ یہی بات جج تک پہنچ گئی کہ جیتنے والے کو قتل کر دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کیا قانون کہتا ہے کہ وہ جس پراپرٹی کے لیے 3 عدالتوں نے فیصلہ کیا تھا وہ پراپرٹی اٹھا کے اس مارنے والے کو دے دے گا کہ کیونکہ وہ جو جیتا تھا وہ تو مر گیا، اب اس کے کس کام کی؟ وہ کہے گا نہیں، اس کے بچوں کو بلاؤ، اب یہ اس کی ہو گئی ہے، اب یہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ حسین کربلا میں قتل ہو گیا، اسلام حسین نے جتا دیا تھا۔ خدا نے کہا اسلام خلافت کے پاس نہیں جائے گا، اب قیامت تک اسلام امامت کے ہاتھ میں، ہمیشہ کے لیے امامت۔ آج زمانہ کوشش میں ہے، زمانہ کاوش میں ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم سے حسین نہیں چھیننا چاہتے، یہ ہم سے حسین والا اسلام چھیننا چاہتے۔ دو طرح کے اسلام ہیں، ایک حسین کا اسلام ہے، ایک یزید کا اسلام۔ دونوں اسلاموں میں فرق کیا تھا؟ 2 + 2 4، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے لگا۔ نماز وہاں بھی تھی، نماز یہاں بھی تھی، وضو وہاں بھی تھا، وضو یہاں بھی تھا، قرآن وہاں بھی پڑھا جا رہا تھا، قرآن یہاں بھی پڑھا جا رہا تھا۔ تعصب کی اینک اتار کے اگر بندہ دیکھے ایک ہی فرق تھا، وہاں علی اور ولی اللہ نہیں تھا، یہاں علی اور ولی۔ آج بھی حسین والا اسلام ڈھونڈو۔ بسم اللہ سے کی شان دسانا ہے دردی مومن سے مشکل سے میرے بچاؤں علی اللہ ہوئے کر بھائی کی شان دسانا ہے دردی مومن سے مشکل سے میرے بچاؤں علی پنجا دا مرکب سے 12 دا ساتھی نظر 14 وچوں بھی آؤں علی کیونکہ جو مطلبی نہیں ہوئے تھے کشتی کے نارے سے مانگا علی اور جگہ تو بھی پکڑ لے دامن علی ہے دے کر تاج قبر سے عذابوں بچاؤں گا علی چکے پورے نار موقع سوا لاکھ نہ آ رہا ہے
نے جملہ کہا میں معافی مانگ کے کہوں گا مر کے علی کو پہچانا تو کیا پہچانا، مر کے تو کافر بھی علی کو پہچان جاتے ہیں۔ مزہ اسی زندگی کا ہے، زندگی میں علی کو پہچان۔ سنی کتابوں میں لکھا ہے مکے کا بازار تھا، کافروں کے بچے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے پتھر لڑکا کے رسول کو زخمی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے تحفظ نبوت کے لیے ولایت کو بھیجا، آگے آگے محمد رسول اللہ چلا، پیچھے پیچھے علی ولی اللہ چلا۔ کتابیں کہتی 10 کافروں کے بچے مکہ کے پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے پتھر لڑکایا، علی نے وہی پتھر واپس بھیجا، 10 کے 10 بچے مر گئے۔ جنازے آگے مکے کے بازار میں، جنازوں کا مکے کے بازار میں آنا تھا، مکے کے کافروں نے ہڑتال کر دی، مکے کی گلیاں بند کر کے ابو طالب کے صحت کا گھیراؤ کیا، دیکھے کر کے کیا کیا ہے تیرے بیٹوں نے ہمارے بچے قتل کر دیے ہیں۔ اتنا کہنا تھا جب روز حضرت ابو طالب شکایت لے کے جاتے تھے تمہارے بچے محمد کو زخمی کیوں کرتے ہیں، تو کافر ایک ہی جواب دے کہ بچے جو ہوئے، بچے جو ہوئے۔ ادھر انہوں نے علی کے دروازے پہ آ کر تیرے علی نے ہمارے بچے مار دیے، ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا بچہ جو ہوا، بچہ جو ہوا۔ اتنا کہنا تھا، انہوں نے کہا ہمیں بچے چاہیے، ہمارے بچے قتل کر دیے کہ نبوت کو رحم آیا، نبوت کی خصت میں ہوتا ہے رحمت، رحمت نے جلالت کو دیکھا، علی کو کرم آ گیا، علی کو رحم آیا، علی 10 کے 10 کے سر پہ آ، 10 کے 10 کے سر پہ آ کے علی نے ہاتھ رکھتا گیا، کتابیں کہتی 10 کے 10 اٹھتے گئے، جس کا بیٹا اٹھا باپ نے باہیں پھیلائی، جس کا بھائی اٹھا بھائی نے باہیں پھیلائی، 10 کے 10 کافر نہ باپ کے پاس گئے، نہ چچا کے پاس گئے، نہ بھائی کے پاس گئے، کافر نے کہا زندہ جو ہو گئے ہو آتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہمیں اس کے چہرے کی زیارت تو کرنے دو، جہاں سے آئے ہیں وہاں بھی یہی تھا۔ بلائے بھی بھیجے بھی، مزہ اس زندگی کا۔ کہاں کہاں ہے علی، کیونکہ جدھر سے آیا ادھر بھی علی تھا، ادھر بھی سوچنا ہی حضرت ہے کہ کہاں کہاں ہے علی، علی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے۔ ادھر ہے ذات محمد اور ادھر ہے ذات خدا، انہی لطیف حجاب کے درمیان ہے علی، ہمارا 5 لاکھ نعرہ ہے۔ تحفظ غدیر کا نام کربلا۔ یزید علی ولی اللہ کا قتل کرنا چاہتا تھا، یہ تحفظ غدیر کے لیے ایک علی کا بیٹا اٹھا، ایک علی کی بیٹی ضرور طویل نوکری دیتا، میرے باپ بھی میں نے ہی پڑھنا ہے، اسی محبت کے ساتھ ایسے ہی سماعت کیجئے گا جیسے محبت کے ساتھ آپ نے مجھے سنا۔ ان کی پہلی حاضری تلہ گنگ میں بھائی ہیں میرے، بہت اچھے طریقے سے آپ کو بادشاہ کا ذکر سنائیں گے۔ بس دکھ اسی بات کا ہے اتنا مسلمانوں نے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا مسلمانوں نے علی کی بیٹی سادات و غیر سادات معاف کرنا۔ جب آئی ہے نا عالیہ دنیا میں تو میری شہزادی نے دنیا میں آ کے رکھا، بسم اللہ، میری شہزادی دنیا میں آئی ہے تو میری آقا دادی نے آنکھیں نہیں کھولی، بی بی زینب عالیہ نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند اور آنسو جاری۔ سیدہ نے بیٹی کو دیکھا تو رونا شروع کیا، رسول صحن میں آئے، زہرا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جب سے بیٹی دنیا میں آئی ہے نہ آنکھیں کھول رہی ہے نہ رو رہی ہے۔ کتاب کے جملے ہیں، نبوت نے ہاتھوں پہ عالیہ کو لیا، رسول نے بلا تشبیہ ہاتھوں پہ عالیہ کو لے کے سینے سے لگا کے رسول نے کہا اس کو تھی یا ام المصائب، چپ ہو جاؤ میری عمر مصائب۔ جو نہیں رو سکا نبی نے چپ کروایا، عالیہ نہ چپ ہوئی نہ آنکھیں کھولی۔ یہ امیر المومنین صحن میں آئے، فرمایا آج باپ اور بیٹی کیوں رو رہے ہیں؟ زہرا کی آواز ہے یا علی بیٹی دنیا میں آئی ہے نہ آنکھیں کھول رہی ہے نہ رونے سے چپ ہو رہی ہے۔ علی نے ہاتھوں پہ اٹھایا سینے سے لگا کہ اس کو تھی دافع الظلم، چپ ہو جاؤ میری ظلموں کی ماری ہوئی بیٹی۔ علی چپ کرواتا رہا، عالیہ چپ نہیں ہوئی۔ حسن نے آ کے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہا اگر اجازت ہے تو میں بہن کو چپ کرواؤں۔ حسن نے بہن کو ہاتھوں پہ لیا، ایک کونے پہ جا کے حسن نے سینے سے لگایا، لگا کے کہتا میں نے زیادہ دیر جینا نہیں ہے، اس کو بھی چپ ہو جاؤ میری پردہ دار بہن۔ حسن نے چپ کروایا،
से मोहब्बत करते हो। रसूल रो रहे हैं, ज़हरा रो रही है, अली रो रहे हैं, हसन रो रहे हैं, या बचपन का करबला का गरीब अपने सहन में आ गया, इसने सहन में सबको रोते देखा, रो के कहता अम्मा फिजा क्या हुआ है, आज सारे ही रो रहे हैं। फरमाया हुसैन तेरी बहन दुनिया में आई है, ना आंखें खोल रही है, ना रोने से चुप हो रही, अब ये वो सदर है जिसपे तुम मातम करोगे। हुसैन रो के कहता अम्मा ये सारे सरदार हैं, सरदारों को क्या पता गरीबों को कैसे चुप करवाते हैं, ला मेरी बहन मेरे हाथों में दे। माँ के हाथों से ज़ैनब को लिया, हुसैन जमीन में बैठे, ज़ैनब को हाथों में लेके हुसैन की आवाज़ें उसको दी, जो को खोजा या शरीकतुल हुसैन है, हुसैन की हिस्सेदार। हुसैन मेरा चेहरा देख मुझे हुसैन कहते हैं। इतना जुमला ज़ैनब के कानों पे पड़ा, आदिया ने अपनी आंखें खोली, हुसैन ने हाथों से आंसू साफ किए, ज़ैनब की आवाज़ आई हुसैन कर्जा दिया है, आज तूने बुलाया मैंने आंखें खोली, आज तूने चुप करवाया मैं चुप हुई, हुसैन मैं कर्जा वापस लूंगी। सारी जिंदगी हुसैन कर्जा सर पे रख के फिरता रहा, ज़ैनब कर्जा कब वापस लेगी। इधर शाम के बाजार में ज़ैनब का पहला कदम आया, शराबियों के हाथों में जाम आए, हुसैन ने नेज़े पे आंखें बंद की, हुसैन की आंख से आंसू आया, ज़ैनब की आवाज आई उस्कुत, चुप हो जा, मुझे ज़ैनब कहते। कल तेरे कहने पे मैं चुप हुई थी और मेरा लाल आंखें खोल, कल तेरे कहने पे मैं चुप हुई थी, आज मेरे कहने पे तू चुप। मैं गैर सैयद हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा कि कितनी देर खड़ी रही बाजार में, कैसे गुजरी बाजार से। बस किताबें कहती हैं कि जब भीड़ ज्यादा हो गई, माफी मांगे, इशारा है सिर्फ, बात खोलूंगा नहीं, सिर्फ इशारा है। किताबें कहती जब भीड़ ज्यादा हो गई, फिर ऐसे गई है जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गया, फिर मेरी शहजादी से चला नहीं गया। जब पहुंची है मलाउन के दरबार में, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बेटियां, रस्सी एक थी, आयतें ज्यादा थी। जब सूरह यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के गले की रस्सी तंग हो जाती। मैं बड़ी आराम से धीमे लहजे में जुमला पढ़ने लगा हूं, फिर भी किसी सैयद अज़ादार का दिल दुखे, मुझे माफ कर देना, हुसैन का जाकर समझ के। इस मलाउन ने तख्त पे बैठ के कहा, इनमें अली की बेटी का। जिसने नहीं हाथ मारा उसे पता नहीं है कि ज़ैनब किसे कहते हैं। इनमें अली की बेटी कौन? जवार सादिक साहब, मैंने सिर्फ अली की बेटी कहा है तकद्दुस के लिए, एहतराम के लिए। तड़प गया गाजी का सर, आंसू आए अकबर की आंखों से। एक कमीने ने कहा, वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी, इसकी कमर के पीछे छुप के खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा ये ज़ईफा कौन है? उन्होंने कहा इनकी कनीज है। इसने पूरे रास्ते में अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। जितने सैयद बैठे हो तुम मकरूज हो जनाब फिजा के। ज़ैनब के गरीबी के बुर्के को फिजा कहते हैं। किताबें कहती हैं कि पूरे रास्ते में 15 अज़ानें शाम के बाद सुनी, फिजा ने पाँव नहीं बदले। फिजा के पाँव के नीचे से जब जमीन सुर्ख हो गई, अली की बेटी ने रस्सी हलाई, हला के कहा अम्मा पाँव बदल ले। रोके कहती कैसे बदलूं मैं, पाँव उठाऊंगी किसी शराबी की नजर तेरे कदमों में चली जाएगी, न क़यामत वाले दिन मजबूर को जवाब क्या। आलिया की आवाज आई, अम्मा फिजा तेरी वफा के सदके सदा तो गैर सदा से माफी मांग के। बेबी फिजा खड़ी है, कमीना करीब आया, इसने कहा ज़ईफा हमारा हाकम कह रहे अली की बेटी का पर्दा छोड़। फिजा ने सफेद बाल सर से हलाए, हटा के कहा आज के दिन के लिए तो मैंने जिंदगी खैरात में मांगी थी। मैंने नबी के कदमों में बैठ के कहा था इतनी सांसें दे देना
میں تیری بیٹی کا پردہ بن سکوں، میں مر سکتی ہوں، علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کمینے نے کہا تو پردہ نہیں چھوڑے گی، میں ظلم کروں گا۔ ظلم کا نام آیا تھا، فضہ تڑپی رو کے کہتی اکبر کی موت سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے، حسین کے اترنے سے بھی بڑا کوئی ظلم ہے، زینب کی رضا اترنے سے بھی بڑا کوئی ظلم ہے۔ کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، اس کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا سامان تھا، اس نے فضہ کے سر پہ رکھا، فضہ